الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم مفتاح العربیہ کے 11 اسباق پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ عز و جل 12ویں کی نسبت سے سبق نمبر 12 پڑھیں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ درس نمبر 12 یعنی سبق نمبر 12۔ الاستاذ علی الکرسی جی، الاستاذ یعنی استاد، اعلیٰ یعنی پر، کرسی یعنی کرسی۔ الاستاذ علی الکرسی جی، استاد کرسی پر ہیں۔ الاستاذ علی الکرسی جی، استاد کرسی پر ہیں۔ الاستاذ جالس علی الکرسی جی، الاستاذ استاد، جالس یعنی بیٹھا ہے، علی الکرسی جی کرسی پر۔ الاستاذ جالس علی الکرسی جی، استاد کرسی پر بیٹھے ہیں۔ الاستاذ جالس علی الکرسی جی، استاد کرسی پر بیٹھے ہیں۔ التلمیذ علی الارض، التلمیذ یعنی طالب علم، شاگرد۔ التلمیذ کا معنی طالب علم، شاگرد۔ اعلیٰ یعنی پر، ارض یعنی زمین۔ التلمیذ علی الارض، طالب علم زمین پر ہے، شاگرد زمین پر ہے۔ التلمیذ علی الارض، طالب علم زمین پر ہے۔ التلمیذ قائم علی الارض، قائم کا معنی ہے کھڑا ہے، ٹھیک ہے۔ التلمیذ قائم علی الارض، طالب علم زمین پر کھڑا ہے۔ التلمیذ قائم علی الارض، طالب علم زمین پر کھڑا ہے۔ الرجل علی الشارع، الرجل یعنی مرد، آدمی، علی یعنی پر، شارع یعنی سڑک۔ الرجل علی الشارع، مرد سڑک پر ہے، یعنی آدمی سڑک پر ہے۔ الرجل علی الشارع، مرد سڑک پر ہے یا پھر آدمی سڑک پر ہے۔ الرجل واقف علی الشارع، الرجل یعنی مرد، واقف یعنی کھڑا ہے، علی الارض یعنی سڑک پر۔ الرجل واقف علی الارض، آدمی سڑک پر کھڑا ہے۔ الرجل واقف علی الارض، آدمی سڑک پر کھڑا ہے۔ ایک ہے قائمون، ایک ہے واقفون۔ قائمون کا معنی بھی ہے کھڑا ہونا، واقفون کا معنی بھی ہے کھڑا ہونا۔ قائمون کہا جاتا ہے بیٹھنے کے مقابل میں، بیٹھنے کے مقابل میں جو کہا جاتا ہے کہ کھڑا ہے یعنی بیٹھا نہیں ہے، اس وقت کہا جاتا ہے قائمون۔ اور جانے کے مقابل میں جو کہا جاتا ہے کھڑا ہے یعنی رکا ہے، اس وقت کہا جاتا ہے واقفون۔ واقفون یعنی کھڑا ہے، رکا ہے، ٹھیک ہے، اس کے مقابل میں کہا جاتا ہے واقفون۔ الرجل واقف علی الشارع، مرد سڑک پر کھڑا ہے۔ الرجل واقف علی الشارع، مرد سڑک پر کھڑا ہے۔ الحافلۃ واقفۃ علی الشارع، الحافلۃ کا معنی ہے بس، بس میں جو سفر کرتے ہیں نا، جو بس ہوتا ہے اسے کہتے ہیں حافلۃ۔ الحافلۃ واقفۃ علی الشارع، بس سڑک پر کھڑی ہے۔ الحافلۃ واقفۃ علی الشارع، بس سڑک پر کھڑی ہے۔ البنت قائمۃ علی الارض، البنت یعنی لڑکی، قائمۃ کھڑی ہے۔ البنت قائمۃ علی الارض، لڑکی زمین پر کھڑی ہے۔ البنت قائمۃ علی الارض، لڑکی زمین پر کھڑی ہے۔ المعلمۃ جالسۃ علی الکرسی، معلمہ، معلمۃ یعنی معلمہ، استادنی، جالسۃ بیٹھی ہے، علی الکرسی کرسی پر۔ المعلمۃ جالسۃ علی الکرسی، معلمہ کرسی پر بیٹھی ہیں، استادنی کرسی پر بیٹھی ہیں۔ الولد مشغول بالقراءۃ، الولد یعنی لڑکا، مشغول مشغول ہے، بالقراءۃ پڑھنے میں۔ الولد مشغول بالقراءۃ، لڑکا پڑھنے میں مشغول ہے۔ الولد مشغول بالقراءۃ، لڑکا پڑھنے میں مشغول ہے۔ البنت مشغولۃ بالقراءۃ، البنت مشتغلۃ، مشتغل مشغول نہیں ہے، مشتغل، مشتغل کا معنی مشغول ہے، ٹھیک ہے۔ البنت مشتغلۃ بالکتابۃ، لڑکی کتابت میں یعنی لکھنے میں مشغول ہے، اس سے پہلے بھی مشتغل ہے، تو مشغول نہیں ہے، مشتغل ہے، ٹھیک ہے، یعنی اسی سے بنا ہے، مشغول اور مشتغل دونوں کا
حروف اصلی ایک ہے، شین غین لام۔ مشتغل جو ہے یہ باب افتعال سے ہے، مشغول یہ مجرد سے ہے، ٹھیک ہے۔ الولد مشغول بالقراءۃ، لڑکا پڑھنے میں مشغول ہے۔ البنت مشتغلۃ بالکتابۃ، لڑکی لکھنے میں کتابت میں مشغول ہے، مصروف ہے۔ اللاعب مشتغل باللعب، اللاعب کھلاڑی کھیلنے والا، مشتغل مشغول ہے مصروف ہے، باللعب کھیلنے میں۔ اللاعب مشتغل باللعب، کھلاڑی کھیل میں مشغول ہے، کھلاڑی کھیل میں مصروف ہے۔ الطالب مشتغل بالقراءۃ والکتابۃ، الطالب یعنی طالب علم، الطالب مشتغل بالقراءۃ والکتابۃ، طالب علم پڑھنے اور لکھنے میں مشغول ہے، طالب علم پڑھنے لکھنے میں مصروف ہے۔ العلم کالبحر واسع عمیق، العلم یعنی علم کالبحر سمندر کی طرح ہے، العلم کالبحر علم سمندر کی طرح ہے، واسع عمیق یعنی سمندر کی طرح چوڑا اور گہرا ہے، عمیق کہتے ہیں گہرا کو، گہرا کو۔ العلم کالبحر واسع عمیق، علم سمندر کی طرح کشادہ اور گہرا ہے، العلم کالبحر واسع عمیق، علم سمندر کی طرح کشادہ اور گہرا ہے، یعنی بہت کشادہ ہے، جتنا آپ طلب کرو گے اتنا وہ پھیلتا جائے گا، اور بہت گہرا ہے، جتنی گہرائی میں جا سکتے ہو اتنا جان پاؤ گے، جتنی گہرائی میں جاؤ گے اتنا زیادہ علم حاصل کرو گے، ٹھیک ہے۔ العلم کالبحر واسع عمیق، علم سمندر کی طرح کشادہ اور گہرا ہے۔ العالم رحمۃ للعالمین، العالم یعنی عالم دین جاننے والا، رحمۃ رحمت ہے نعمت ہے، للعالمین عالم کے لیے دنیا کے لیے ما سوی اللہ کے لیے۔ العالم رحمۃ للعالمین، عالم عالم کے لیے رحمت ہے، العالم رحمۃ للعالمین عالم عالم کے لیے رحمت ہے۔ اب یہاں پہ چند عربی سوالات کر رہے ہیں، ان کے جوابات دینے ہیں۔ سب سے پہلے ہے این الاستاذ، این الاستاذ کے جواب میں کہنا ہے الاستاذ علی الکرسی، این کا معنی ہوتا ہے کہاں، الاستاذ یعنی استاد، این الاستاذ کا معنی ہوگا استاد کہاں ہیں، اس کے جواب میں ہم کہیں گے الاستاذ علی الکرسی جی، استاد کرسی پر ہیں، الاستاذ علی الکرسی جی، استاد کرسی پر ہیں۔ دوسرا سوال ہے من علی الکرسی جی، من یعنی کون، علی الکرسی کرسی پر، من علی الکرسی جی کرسی پر کون ہے، اس کے جواب میں کہیں گے الاستاذ علی الکرسی جی، استاد کرسی پر ہیں۔ من علی الکرسی جی کرسی پر کون ہے، الاستاذ علی الکرسی جی استاد کرسی پر ہیں۔ پھر ہے من جالس علی الکرسی جی، کرسی پر کون بیٹھا ہے، من یعنی کون، جالس یعنی بیٹھا ہے، ٹھیک ہے۔ من جالس علی الکرسی جی کرسی پر کون بیٹھا ہے، اس کے جواب میں بھی یہی کہیں گے کہ الاستاذ جالس علی الکرسی جی، استاد کرسی پر بیٹھے ہیں، الاستاذ جالس علی الکرسی جی۔ من علی الارض، من یعنی کون، علی الارض زمین پر، من علی الارض زمین پر کون ہے، التلمیذ علی الارض طالب علم شاگرد زمین پر ہے، من علی الارض زمین پر کون ہے، زمین پر طالب علم ہے، تو اس کے عربی میں کہیں گے التلمیذ علی الارض، من علی الارض، اس کے جواب میں کہیں گے التلمیذ علی الارض۔ من قائم علی الارض، من یعنی کون، قائم یعنی کھڑا ہے، علی الارض زمین پر، من قائم علی الارض کون زمین پر کھڑا ہے، اس کے جواب میں ہم کہیں گے التلمیذ قائم علی الارض، یعنی طالب علم شاگرد زمین پر کھڑا ہے، التلمیذ قائم علی الارض طالب علم زمین پر کھڑا ہے۔ حل الرجل واقف علی الشارع، حل یعنی کیا، الرجل یعنی آدمی مرد، واقف کھڑا ہے، علی الشارع سڑک پر، حل الرجل واقف علی الشارع کیا آدمی سڑک پر کھڑا ہے، حل الرجل واقف علی الشارع کیا آدمی سڑک پر کھڑا ہے، اس کے جواب میں کہیں گے نعم الرجل واقف علی الشارع، جی ہاں آدمی سڑک پر کھڑا ہے، نعم الرجل واقف علی الشارع، جی ہاں آدمی سڑک پر کھڑا ہے۔ اس کے بعد ہے ہاکذا، ہاکذا لکھ کے ایک خالی جگہ دی گئی ہے، ایک لکیر کھینچ دی گئی ہے، تو یہاں پہ اسی طرح کا ایک سوال کرنا ہے، اس طرح وہ سوال کیے ہیں، تو سوال میں کیا کرنا ہے، کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں۔ ایک سوال ہم کر لیتے ہیں حل البنت قائمۃ علی الارض، حل البنت کیا لڑکی قائمۃ کھڑی ہے علی الارض، یہ سوال ہم خود کر رہے ہیں اور اس کا جواب ہم خود دیں گے نعم البنت قائمۃ علی الارض۔ سوال کیا کریں گے
هل البنت قائمة على الارض، کیا لڑکی زمین پر کھڑی ہے؟ اس کے جواب میں کہیں گے نعم البنت قائمة على الارض، جی ہاں لڑکی زمین پر کھڑی ہے، ٹھیک ہے، زمین پر لڑکی کھڑی ہے، لڑکی زمین پر کھڑی ہے۔ اس طرح دوسرے جملے بھی بنا سکتے ہیں، لیکن یہی جملہ بنا لیں کیونکہ یہ جملہ اس سے سبق میں استعمال ہوا ہے، سبق میں یہ جملہ استعمال کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، البنت قائمۃ علی الارض یہ سبق میں استعمال ہوا ہے، اسی لیے اسے استعمال کرنا زیادہ بہتر ہے۔ عربی بناؤ، اب یہاں پہ چند اردو جملے دیے گئے ہیں، ان کی عربی بنانی ہے، تو آئیے کوشش کرتے ہیں۔ اللہ عزت اللہ کے لیے ہے، عزت کے لیے العزت اللہ کے لیے ہے، للہ عزت اللہ کے لیے ہے، اس کی عربی ہوگی العزت للہ، عزت اللہ کے لیے ہے، العزت للہ۔ حمد اللہ کے لیے ہے، حمد کے لیے الحمد اللہ کے لیے ہے، للہ حمد اللہ کے لیے ہے، الحمد للہ۔ حمد اللہ کے لیے ثابت ہے، حمد کے لیے حمد اللہ کے لیے، للہ ثابت کے لیے ثابت، حمد اللہ کے لیے ثابت ہے، اس کی عربی ہوگی الحمد ثابت للہ، حمد اللہ کے لیے ثابت ہے، الحمد ثابت للہ۔ صحت انسان کے لیے نعمت ہے، صحت کے لیے الصحت، انسان کے لیے للانسانی، نعمت کے لیے نعمت، صحت انسان کے لیے نعمت ہے، الصحت نعمت للانسانی، الصحت نعمت للانسانی، صحت انسان کے لیے نعمت ہے۔ کوشش کامیابی کے لیے لازم ہے، کوشش کے بریکٹ میں سعیون دیا ہے، سعیون کوشش کی عربی آتی ہے، ٹھیک ہے، کوشش کامیابی کے لیے لازم ہے، تو اس کی عربی بنائیں گے السعی لازم للفوز، السعی یعنی کوشش، لازم لازم ہے، ضروری ہے، کامیابی کے لیے للفوز، کوشش کامیابی کے لیے لازم ہے، السعی لازم للفوز۔ لڑکا روڈ پر ٹھہرا ہوا ہے، لڑکا روڈ پر یعنی سڑک پر ٹھہرا ہوا ہے، تو اس کی عربی بنائیں گے الولد واقف علی الشارع، لڑکا روڈ پر ٹھہرا ہوا ہے، الولد واقف علی الشارع۔ مزدور مرد زمین پر کھڑا ہے، مزدور نہیں مرد زمین پر کھڑا ہے، مرد کے لیے الرجل، زمین پر کے لیے علی الارض، کھڑا کے لیے قائم، مرد زمین پر کھڑا ہے، اس کی عربی ہوگی الرجل قائم علی الارض، مرد زمین پر کھڑا ہے، الرجل قائم علی الارض۔ طالبہ پڑھنے لکھنے میں مشغول ہے، طالبہ یعنی پڑھنے والی جو ہے، ٹھیک ہے، اس کی عربی طالبۃ آتی ہے، طالبۃ، پڑھنے لکھنے میں یعنی پڑھنے لکھنے میں مشغول ہے، اس کی عربی ہوگی مشتغل بالقراءۃ والکتابۃ، طالبہ پڑھنے لکھنے میں مشغول ہے، الطالبۃ مشتغلۃ بالقراءۃ والکتابۃ، طالبہ پڑھنے لکھنے میں مشغول ہے، الطالبۃ مشتغلۃ بالقراءۃ والکتابۃ۔ پرندہ درخت پر بیٹھا ہے، پرندہ کی عربی آتی ہے الطائر، درخت پر علی الشجر، بیٹھا ہے جالس، پرندہ درخت پر بیٹھا ہے، الطائر جالس علی الشجر، پرندہ درخت پر بیٹھا ہے، الطائر جالس علی الشجر، الطائر جالس علی الشجر۔ گھوڑا باغ میں ہے، گھوڑا کے لیے الفرس، باغ میں کے لیے فی الحدیقۃ، گھوڑا باغ میں ہے، الفرس فی الحدیقۃ، گھوڑا باغ میں ہے۔ کوا دیوار پر بیٹھا ہے، کوا کی عربی الغراب، دیوار پر علی الجدار، بیٹھا ہے جالس، کوا دیوار پر بیٹھا ہے، الغراب جالس علی الجدار، الغراب جالس علی الجدار۔ قرآن انسان کے لیے ہدایت ہے، قرآن کے لیے القرآن، انسان کے لیے للانسانی، ہدایت یعنی ہدایت، قرآن انسان کے لیے ہدایت ہے، القرآن ہدایت للانسانی، قرآن انسان کے لیے ہدایت ہے، القرآن ہدایت للانسانی۔ عمل عالم کے لیے ضروری ہے، عمل العمل عالم کے لیے للعالمی ضروری ہے، ضروری، عمل عالم کے لیے ضروری ہے، العمل ضروری للعالمی، عمل عالم کے لیے ضروری ہے، العمل ضروری للعالمی۔ علم مسلم کے لیے واجب ہے، العلم مسلم کے لیے للمسلم واجب ہے، واجب فرض، علم مسلم کے لیے واجب ہے، العلم واجب للمسلم، العلم فرض للمسلم، علم مسلم کے لیے واجب ہے، العلم واجب للمسلم۔
کامیابی کوشش میں ہے، کامیابی الفوز کوشش میں، فی السعی کوشش کے بریکٹ میں سعیون دیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ کوشش کی عربی سعیون آتی ہے، کامیابی کوشش میں ہے، الفوز فی السعی، الفوز فی السعی، کتا چھت پر ہے، کتا الکلب چھت پر، علی السقف بیٹھا ہے، جالسن کتا چھت پر بیٹھا ہے، الکلب جالسن علی السقف کتا چھت پر بیٹھا ہے، الکلب جالسن علی السقف۔ انشاءاللہ عز و جل پھر ہم آئندہ سبق میں درس نمبر 13 پڑھیں گے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ضرور لائک کریں، علم دین کو عام کرنے کے لیے ان ویڈیو کو آگے شیئر کریں، اور اگر کہیں غلطی پائیں تو ضرور اصلاح فرمائیں، کیونکہ تمام تر کوشش کے باوجود غلطی کا رہ جانا ایک فطری امر ہے۔ اگر کہیں پہ غلطی رہ گئی ہو تو برائے کرم اصلاح فرمائیں، اور ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو ضرور سبسکرائب کریں، علم دین کو عام کرنے کے لیے اس چینل کو خوب عام کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔